السلام علیکم۔ ہرڈل ریس تیسرا حصہ۔ سب سے پہلے تو حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ واٹس ایپ اور میسنجر پر آپ کے سوالات سن کر اور جوش دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کئی جوابات تحریر آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ آپ کو ملتے جائیں گے۔ بہرحال ان 2 برسوں میں ہم نے 2 کتابوں کے سارے لیکچر سنے، نماز کی کتاب کا ٹیسٹ بھی لکھا۔ اس عرصے میں خواتین کو اپنے حالات کے مطابق کبھی چنکس میں، کبھی سفر کے دوران، کبھی واک کرتے ہوئے ویٹنگ لاؤنج میں لیکچر سننے یا مطالعہ کرنے کی عادت پڑنے لگی تھی۔ صبح شام کی دعائیں یاد کرنے کو ہم متفقن علیہ اور حد المقدور بار بار مسترد کرتے رہے تھے، لیکن اب ان سے بھی انسیت ہوتے ہوتے عادت پکی ہو گئی تھی۔ روٹ ورڈز کی ہیبت ذرا سی کم ہوئی اور اس سے دوستی کا آغاز ہو گیا تھا۔ صبح صدقہ کریں اور فرشتے کی دعا لیں، یہ والا کام ہونے لگا۔ زہراوین یعنی سورۃ البقرہ اور آل عمران سے جڑے رہنا باعث مسرت ہے۔ قیامت کے دن صاحبان بنیں گی، اس لیے روزانہ جتنا ممکن ہو ان میں سے پڑھ لیں، خواہ ایک صفحہ ہو یا ایک آیت۔ یہ سب عادات ہماری ٹیچر نے بالکل اس طرح پختہ کروائیں جیسے چھوٹے بچوں کی مائیں ہر روز ایک سی ہدایات دیتی ہی رہتی ہیں۔ منہ دھو لو، بال بنا لو، بستہ جگہ پر رکھو، ارے شیشے کا گلاس سنبھال کر رکھو بیٹا، ٹوٹ جائے گا تو آپ زخمی ہو گئے نا۔ اور بچے، ہم سچی مچی میں اتنے ہی پختہ قسم کے بگڑے ہوئے تھے، اور ایسا کہنے میں شرمندگی تو ہے پر مبالغہ بالکل بھی نہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2 سال بعد بھی کلاس میں سوالات کی بوچھاڑ اسی طرز پر تھی۔ کلاس میں اگر کچھ بڑھا تھا تو وہ ٹی بریک میں سنیکس کی ورائٹی تھی۔ ارے ہاں، یاد آیا، یہ تو قرآن کی کلاس تھی جس میں ہم قرآن پڑھنا چاہ رہے تھے۔ ان 2 برسوں کے شروعاتی دور میں ہم صرف فہم القرآن سنتے، بلکہ کچھ سوالات تو ٹیچر ہولڈ پر ڈال دیتی کہ قرآن سنیں، آپ کو جواب مل جائیں گے، اور ہر بار ایسا ہوتے دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا۔ بعد میں بہت دھیرے دھیرے کرتے ورڈ ٹو ورڈ جو اس کا صرف نصف کر پائے تھے، اور ٹیسٹ دینے میں جان پر بند پڑی تھی کہ دوسرے سال کی سمر ویکیشنز آ گئیں، جو اب سے کم از کم 4 سال پہلے کی بات ہے۔ 4 سال قبل میرے چھوٹے بھائی مائی فیملی کینیڈا آئے۔ تب ان کا قیام کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے رزق لکھا ہوا تھا۔ بھائی اور بھابھی دونوں کے لیے والدین کی دعا جنت کی ہوا ان کا بہترین تعارف ہوگا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیگر آسانیاں کیں، وہاں ہوا یہ کہ بھابھی نے بادل نخواستہ وعدہ کر لیا کہ کل جب اسکول کھلے گا تو وہ میرے ساتھ ہماری قرآن کلاس میں جائیں گی۔ بس تھوڑی سی پڑھائی ہوگی، بہت سے سوالات کرنے کا موقع ملے گا، بہت مزے کی ٹی بریک ہوگی اور بہت پیار کرنے والی سہیلیوں سے ملاقات۔ لیکن ادھر تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ سمر ویکیشن کے بعد آج تعلیمی سال کا پہلا دن تھا اور سب بکھر رہے تھے، سب کچھ منتشر ہونے کو تھا۔ گزشتہ 2 برس میں الحمدللہ ہمارا اتنا تعلق تو بن ہی گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو حق سے ڈانٹ ڈپٹ کر یا منت ترلے کر کے کسی خیر پر آنے راضی کر بھی لیتے اور ہو بھی جاتے۔ کلاس میں اب تک سبھی کام اسی طرح ہو پائے تھے۔ اس وقت میں یہی کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جاں بلب مریض کے لیے اسپتال، ڈاکٹر اور خون کا بندوبست کیا جا رہا ہو۔ میں نے سب سے پہلے اسکول ایڈمن صاحبہ کو ذہن میں چلتا پلان اور کلاس کی صورتحال بتائی۔ انہوں نے فوری طور پر گرین سگنل دیا۔ ان کو دل سے دعا دی کہ شکر ہے انہیں اس پلان پر اعتراض نہیں۔ پھر ٹیچر کو فون کیا، صورتحال بتائی اور پوچھا کہ آپ جو پیشکش مجھے کرتی رہیں سرٹیفائیڈ کورس کی، کیا اس میں ہم سب شامل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بندھے بغیر تو ہم بکھر رہے ہیں۔ انہوں نے ایڈمن کا رد عمل پوچھا اور یہ جان کر کہ انہیں مسئلہ نہیں، ڈسٹنس لرننگ کورس اسی کلاس میں کروانے کے لیے فوری حامی بھر لی۔ اس دوران 2 ایک خواتین جو گھر سے روانہ ہو کر اپنی نئی کلاسز کے راستے میں تھیں، انہیں فون کر کے نہ جانے کیا کچھ کہا۔
مگر تاثیر تو اسی ذات نے رکھنی تھی جس سے خوف و رجا کا معاملہ چل رہا تھا۔ اور الحمدللہ اس روز سبھی کلاس میں پہنچے۔ ان کے سامنے تعلیم القرآن ڈسٹنس لرننگ کورس کی پیشکش رکھی کہ ہمیں سنجیدہ ہو کر خود کو اس کورس کے عہد میں باندھنا پڑے گا، تب ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ مانا کہ عربی گرامر تجوید سب کی اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کی تعلیم اور اس کے تحت اپنی تربیت یہ الگ ہی دنیا کی بات ہے۔ طویل بحث، خدشات، سوالات، ادھر بھابھی کے چہرے پر صرف حیرت اور ہوائیاں کہ میری نند مجھے کہاں داخل کرنے پر تلی ہے، اور آخر میں سب کی پیار بھری ڈانٹ اور اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے حامی بھر لینا، کیونکہ یہ وہ کام تھا جسے اگر کل پر ٹال دیتے تو پھر زندگی کی کل سیدھی کرنا ناممکن ہو جاتا۔ 7 خواتین باقاعدہ رجسٹریشن پر اور باقی لسنر کے طور پر جڑنے پر متفق ہو گئیں۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے اس قدر جوش عطا فرمایا کہ اس وقت یہ تھا کہ کوئی فیس میں دقت کا تو سوچے بھی نہ۔ وہ بطور تحفہ جمع کروائی، کس نے کب کس کی ادا کرتی کسی کو خبر بھی نہ تھی۔ کلاس سنجیدہ ہوئی تو سبق پر کامل توجہ مرکوز ہو گئی۔ 2 سال میں نصف جز کرنے والے اسٹوڈنٹس تیزی سے چند ہفتوں میں 1 جز مکمل کرنے والے تھے۔ خواتین کی اس قدر منظم اور سنجیدہ ہونے میں، ایثار کے جذبے کے ساتھ متفق ہونے میں، قوت فیصلہ پا لینے میں یقیناً بہت سا ہاتھ استاذہ سے سنی ہوئی 2 کتابوں کے لیکچرز کا بھی تھا، لیکن اس کے پیچھے ہماری ٹیچر کا ہمارے ساتھ بے تکان بڑھتے جانے والا ظرف اور ویژن تھا۔ ابھی ہم تحویل قبلہ کی آیات پر نہیں پہنچے تھے کہ ادھر ایڈمن کی طرف سے ہمارے سر پر یہ آرڈر آ گیا کہ کرائے پر لیے گئے ایک اسکول کی پرمیشن پر حکومت کی جانب سے 2 سرٹیفیکیشن کورسز نہیں ہو سکتے، لہٰذا الہدیٰ سے کورس کو خیرباد کہیں یا پھر اس اسکول کو۔ اس جملے میں لفظ کئی برس کی پکی دوستی محذوف تھا، لیکن ہم کیا کرتے کہ اس وقت تک وہ سبق پڑھ چکے تھے جہاں بنی اسرائیل پر کوہ طور مسلط کر کے انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لو، تو اب بھلا فیصلہ کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن بہت بڑا سوال تھا کہ اسکول کے بغیر ہم کلاس جاری کیسے رکھ پائیں گے۔ سفر جاری ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں۔